اہل بیت اطہار کا اور صحابہ کا تعلق یہ ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرما ہے. کسی نے آ کے سوال کر دیا, کسی نے آ کے پوچھ لیا اور کہنے لگا کہ حضور آپ بتائیے تو صحیح کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا مقام تھا؟ ان دونوں کا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا مقام تھا؟ حضرت امام زین العابدین اس وقت مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرماتے. آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے دونوں قبروں کی طرف اشارہ فرمایا جہاں پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر لیٹے ہیں, حضرت عمر فاروق لیٹے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں. حضرت امام زین العابدین نے سوال کرنے والے کو جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا ارے یہ دیکھ بمنزلتہما منہ الساعۃ, جو اب ان کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام ہے یہی زندگی میں بھی سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا مقام تھا. جس طرح آج یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹے ہیں, ساتھ مقام ہے, ان کی زندگی میں بھی ان کا یہی مقام تھا. یہ ہمیشہ حضور کے ساتھ ہوا کرتے تھے. یہ ہے صحابہ کا اور اہل بیت کا آپس کے اندر تعلق کہ جب کوئی صحابہ سے اہل بیت کے بارے میں سوال کرتا تو جواب اتنا خوبصورت انداز سے دیا جاتا, اور جب کوئی اہل بیت سے صحابہ کے بارے میں سوال کرتا تو آگے اتنا خوبصورت جواب دیا جاتا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رب کعبہ کی قسم ہے, الفاظوں کا ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے رب کعبہ کی قسم ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت والے اہل قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی قرابت سے کئی گنا زیادہ محبوب ہیں. اتنا میں ان سے محبت کرتا ہوں, اتنا پیار کرتا ہوں. اس پیار کی ایک جھلک دیکھیے, اس محبت کی ایک جھلک دیکھیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے, نماز عصر پڑھائی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نماز عصر پڑھائی ہے. نماز عصر پڑھانے کے بعد آپ مسجد سے باہر نکلنے لگے. حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لے لیا. ساتھ لے کر ایک گلی کے کونے پر پہنچے تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا. کس نے؟ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے پاس بلا کر پہلے گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کے پھر کندھوں پر اٹھا لیا, اور کندھوں پر اٹھا کے ارشاد کیا فرمایا, وہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کی کہ یہ وہ شہزادہ ہے جس کو رسول اللہ اپنے کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے. آج سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا اے بچے حسن, اے میرے شہزادے امام حسن, آپ اپنے باپ کی تشبیہ لے کر پیدا نہیں ہوئے. لفظوں پہ غور کیجئے گا. اے میرے بچے حسن, آپ اپنے باپ کی تشبیہ لے کر پیدا نہیں ہوئے بلکہ آپ محمد الرسول اللہ کی تشبیہ لے کر پیدا ہوئے ہیں. اور آگے سنیے, یہ الفاظ بظاہر تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زبان سے نکل رہے تھے, لیکن ان الفاظوں کی تخلیق کہیں اور سے ہوئی ہے. یہ الفاظ تھے کسی اور کے. کس کے تھے؟ یہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا اکثر یہ الفاظ بولا کرتے تھے. جب اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر کنگھی فرمایا کرتی تھیں, جب آپ کنگھی بھی کرتی ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرماتی اے میرے بچے حسن, آپ اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشبیہ لے کر پیدا نہیں ہوئے, آپ میرے ابا جی حضرت محمد مصطفیٰ کی تشبیہ لے کر پیدا ہوئے. یہ محبت ہے, یہ پیار ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. یہ محبت ہے صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ, یہ پیار ہے صحابہ کے اہل بیت کے ساتھ. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں, آپ فرماتی ہیں میں اکثر اپنے باپ کو دیکھتی
جب بھی دیکھتی میرے باپ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھتے اور دیکھ کر مسکراتے. جب بھی میں دیکھتی حضور مولا کائنات اگر سامنے آ جاتے حضرت سیدنا صدیق اکبر مولا کائنات کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا کرتے. میں نے اپنے ابا حضور سے پوچھ لیا, میں نے عرض کر دی ابا حضور جب بھی میں دیکھتی ہوں آپ حضرت علی مرتضی شیر خدا گر آپس کے اندر دونوں موجود ہوں, میں جب بھی دیکھوں آپ مولا کائنات کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لختے جگر سے ارشاد فرمایا, آپ نے ارشاد فرمایا میری بیٹی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس بندے نے علی کے چہرے کو دیکھا وہ بھی عبادت میں مصروف ہے. میں علی کے چہرے کو دیکھتا ہوں اور علی کے چہرے کو دیکھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں. یہ آپس کے اندر صحابہ کو اہل بیت کا پیار ہے, اتنا پیار ہے. آؤ ان کا پیار دیکھیے. حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. فارس کی جنگ کا ابھی شروع ہونے والی تھی, فارس کی جنگ شروع ہونے والی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشاورت کے لیے مولا کائنات کو بلایا. مولا کائنات کو بلا کے مشورہ طلب فرمایا اور پوچھا اے علی میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اہل فارس کے ساتھ میں خود بھی جنگ میں شریک ہو جاؤں. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا کائنات سے مشورہ فرما رہے ہیں, لیکن حضور مولا کائنات نے آگے جواب اتنا خوبصورت ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا آپ مسلمانوں کا مرکز ہیں, آپ مسلمانوں کی جان ہیں. پھر آپ نے آگے مثال دی, آپ نے فرمایا کہ جس طرح کسی لڑی کے اندر موتی پروئے جاتے ہیں, جب تک وہ لڑی مضبوط ہے موتی اس لڑی کے ساتھ جڑے رہیں گے, اگر لڑی ٹوٹ جائے گی موتی بکھر جائیں گے. حضور مولا کائنات نے فرمایا آپ لڑی ہیں اور باقی سارے مسلمان موتی ہیں, جب تک آپ ان کے ساتھ ہیں یہ اسی طرح اتحاد کے ساتھ اتفاق کے ساتھ یہ آپس میں پروئے رہیں گے. اگر آپ فارس کے اندر جنگ کے دوران شریک ہو گئے پتہ چل جائے گا ان کو, اجمیوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ان کا مرکز ہے, یہ ان کا سردار ہے, بس آپ پر حملے زیادہ ہونے شروع ہو جائیں گے. اور اگر آپ پر حملہ ہو گیا اور آپ کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو پھر مسلمان پست ہو جائیں گے, مسلمانوں کے اوپر کفار کا غلبہ آ جائے گا. لہٰذا علی کا مشورہ یہ ہے کہ آپ مدینہ طیبہ میں آرام فرمائیں, آپ کی خاطر علی تو جانے کے لیے تیار ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کہ آپ ایک میٹنگ کے اندر مصروف ہیں, آپ ملکی اور دینی امور کے اندر ڈسکشن چل رہی ہے, میٹنگ چل رہی ہے. آپ کا صاحبزادہ حضرت عبداللہ ابن عمر آ جاتا ہے ملاقات کے لیے. دربان نے بتایا کہ امیر المومنین میٹنگ میں مصروف ہیں, آپ کو اجازت نہیں ہے اندر جانے کی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے صاحبزادے ہیں باہر تشریف فرما ہو جاتے ہیں, آپ باہر بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑی دیر گزرتی ہے, حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ تشریف لے آتا ہے. حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں. جب حضرت امام حسن تشریف لائے آپ نے دیکھا, پتہ چلا کہ امیر المومنین کسی میٹنگ میں مصروف ہیں. امیر المومنین سے حضرت امام حسن کو کوئی کام تھا, لیکن جب آپ تشریف لائے دیکھا کہ امیر المومنین میٹنگ میں مصروف ہیں, کسی کام کے اندر مصروف ہیں, آپ کا بیٹا بھی ملاقات کے لیے بیٹھا ہوا ہے. آپ نے خاموشی کے ساتھ یہ معاملہ دیکھا اور واپس تشریف لے جانے لگے. نہ بتایا کہ میں اس لیے آیا ہوں, کسی کو بتائے بغیر واپس جب جانے لگے تو کسی نے دیکھ لیا, اندر جا کر فوراً جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ علی کا صاحبزادہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا, ملاقات کیے بغیر واپس جا رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً دربان کو بھگایا اور فرمایا جاؤ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کے لا. جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور باہر تشریف لا کے حضرت امام حسن کو خود آپ اندر لے کے گئے, سامنے بٹھایا اور پھر پوچھا کہ آپ جب تشریف لائے ملاقات کے بغیر واپس کیوں جا رہے تھے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب یہ دیا,
فرمایا کہ اس لیے واپس جا رہا تھا کہ آپ میٹنگ میں مصروف تھے، آپ کا بیٹا اس انتظار میں ہے کہ آپ سے ملاقات کرے، میں اس لیے واپس گیا کہ جب آپ کے بیٹے کو ملاقات کی اجازت نہیں تو مجھے کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وہ عمر کا بیٹا ہے، آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اگر عمر کو جو عزت ملی ہے وہ آپ کے ابا جی کی وجہ سے ملی ہے، عمر کو جو عزت اور مقام اور مرتبہ جو ملا ہے وہ آپ کے نانا جی کی وجہ سے ملا ہے۔ آئندہ آپ جب بھی آئیں آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ اندر تشریف لائیں، جو بات کرنی ہے وہ آپ فرمائیں۔ یہ محبت ہے، یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام کر رہے ہیں، یہ پیار ہے۔ جب مدائن فتح ہوا مال غنیمت بہت زیادہ آیا، جب مال غنیمت تقسیم فرمانے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 درہم دیے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، 1000 درہم دیے۔ پھر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا، 500 درہم دیے۔ بیٹا عرض کرنے لگا ابا حضور میں تو اس وقت سے تلوار چلا رہا ہوں جب حسنین کریمین ابھی بچے تھے، ان کا بچپن تھا، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر بھی دشمن کے خلاف تلواریں چلاتا رہا۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ آپ نے ان کو 1000 درہم اور مجھے 500 درہم؟ ابا حضور مجھے بھی ان جیسا حصہ چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تجھے ان جیسا حصہ چاہیے؟ ہاں ابا جی مجھے ان جیسا حصہ چاہیے۔ فرمایا بیٹا تجھے ان جیسا حصہ چاہیے تو پھر ان جیسا ابا لے کے آ۔ اے بیٹا تجھے ان جیسا حصہ چاہیے، ان کی ماں جیسی ماں لے کے آ۔ اے بیٹا تجھے ان جیسا حصہ چاہیے، ان کے چچا جیسا چچا لے کے آ۔ اے بیٹا تجھے ان جیسا حصہ چاہیے، ان کی پھپھی جیسی پھپھی لے کے آ۔ اگر تجھے ان جیسا حصہ چاہیے تو اے بیٹا ان کی خالاؤں جیسی خالہ لے کے آ۔ اگر تجھے ان جیسا حصہ چاہیے تو پھر ان کے نانا جیسا نانا لے کے آ۔ نہ تیرے پاس ان جیسے رشتے ہیں، نہ تجھے ان جیسا حصہ مل سکتا۔